اب یہ جو گھروں میں نا اتفاقی نا چاکی کے معاملات ہوتے ہیں، کئی کیسز ہمارے پاس ہیں، ساس بہو نند بھاوچ یہ چیزیں پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ اگر کوئی مرد حضرات بھی باہر لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں تو ان کو مثال میں یوں کہتے ہیں کیوں ساس بہو کی طرح لڑ رہے، تو ساس بہو کی لڑائیاں اتنی مشہور کیوں ہو گئی کہ لوگوں کو مسئلے میں پیش کرنا پڑ رہا ہے، کیوں اتنی مشہور ہو گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دو چیزوں کا فقدان ہے، ساس میں کہتا ہوں یہ بہو، یہ دونوں لفظ اگر ختم کر دیے جائیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ دو لفظ ختم کر دو ساس اور بہو کا، جب بھی کسی بہو سے کوئی پوچھے یہ تیری کون ہے، بہو کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ میری ماں ہے۔ جب بھی کسی ساس سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ تیری کون ہے، ساس سے اتنا کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ساس اور بہو کے دو لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اپنی لغت سے ختم کرو، پھر دیکھو تمہارے اندر یہ جو ایگو آتا ہے ساس بننے کا، وہ شیطان تمہیں ترخا بنا دیتا ہے، حکومت کرنا سکھا دیتا ہے، اور پھر باہر سے آئی ہوئی ہر بچی پر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں ویسی حکومت کروں جیسے میری ساس نے میرے اوپر کیا تھا۔ تو یہ سلسلہ وار گناہ ہے۔ ہر عورت یہ سوچتی ہے، میرے پاس کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری ساس یہ کہتی ہے میں ابھی تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہی جتنا میری ساس میرے ساتھ کی۔ یہ کیا چیز ہوگی کہ تم اگر ظلم جھیل چکی ہو تو کیا تم بھی ظالم بن کر کے رہو گی؟ اگر تمہیں کسی نے چھیڑا تھا تو کیا تم بھی چھیڑتے ہی رہ جاؤ گے؟ ارے کتا اگر کاٹا ہے تو تم بھی کتوں کو کاٹتے پھرو گے؟ اگر کسی ساس نے کاٹا ہے تمہیں پہلے زمانے میں تو تم کیوں کہ دوسروں کو کاٹتے بھی جا رہے؟ آج یہ ختم کر دو۔ یہ چیز ختم کرنے کے لیے اگر کوئی عورت آگے بڑھے تو دیکھیں اس کے بعد اس کی بہو بھی ساس بن کر کے نہیں رہے گی، انشاءاللہ وہ بھی ماں بن کر کے زندگی گزارے۔ اور آنے والی بہویں اپنی ساس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ میری ساس ہے، یہ جلاد ہے، یہ ظالم ہے۔ اگر دل کے اندر ایک خیال آ جائے کہ میں کبھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے جائے، تو میرے شوہر کی ماں جتنا میرا شوہر اپنی ماں کو چاہتا ہے ویسے ہی میں بھی اپنی شوہر کی ماں کو چاہوں، اس کا ادب کروں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ غیر سے تمہارے گھروں کے اندر کی یہ نا اتفاقی ختم کروا دے، یہ نا اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ ان جھگڑوں میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ میری ماں اور میری دادی روزانہ جھگڑتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، میری ماں اور میری پھپھی کی جمتی نہیں، وہ بہو اور بھاوج ہے، نند اور بھاوج ہے۔ تو بچے کے دل کے اندر یہ پورے خاندانی جو عظمتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نوجوان جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے ساری عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، ماں بھی ویسی ہے، دادی بھی ویسی ہے، پھپھو بھی ویسی ہے، وہ سب کو ایک ہی قطار میں لاتا ہے۔ یہ عورتیں خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارتی ہیں۔ اس پر یہ تمہاری نا اتفاقی اور جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے، بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کبھی اسلامی اخلاق و آداب بھی تو دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں خواتین نے کیسی زندگیاں گزاری؟ کیا ان کی ساسیں نہیں تھی؟ کیا صحابیہ ان کی بہویں نہیں تھی؟ لیکن پوری تاریخ پڑھ کر کے میں نے دیکھا حدیثوں میں کسی بھی ساس کا اور کسی بھی بہو کا تذکرہ ابھی تک ملا ہی نہیں۔ جس دن مل جائے میں اپنی عالمہ عورتوں سے کہوں گا مجھے بھی لا کر دودھ کھا دے، کہ کوئی اسلام کی بڑی ساس تھی بہت لڑتی تھی، کوئی اسلام کی بڑی بہو تھی جو بہت لڑتی تھی۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جب یہ تذکرہ کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں تو پھر ہمارے گھروں میں آئے کیسے یہ جھگڑے؟ ہمارے گھروں میں آیا کہاں سے؟ میری عزیز بہنوں،